بارش کو قطرہ قطرہ برساتا وہ اللہ ہے۔ انا سببنا الماء صبا، اللہ ہے قطرہ قطرہ کر کے برساتا ہے۔ کون ہے زمین کو پھاڑتا؟ ثم شققنا الارض شقا، وہ اللہ ہے۔ کون ہے اس سے پھل پھول نکالتا؟ فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا متاعا لکم ولانعامکم، وہ اللہ ہے جو پھول نکالتا ہے، پھل نکالتا ہے، خوشبو ڈالتا ہے۔ ہمارے آموں کے باغ ہیں، یہ چوسے کی خوشبو الگ ہے اور دوسری کی الگ ہے، روٹول کی الگ ہے، کوئی اسی میں سپرے کی تا خوشبو، یا ہم نے کوئی بوریاں ڈالی ہیں چینی کی آم کی جڑ کے اندر، یہ کڑوی لکڑی، اس سے آم اتنا میٹھا کیسے نکلتا ہے؟ اتنے سارے بیج سے اتنا بڑا تربوز کیسے نکلتا ہے؟ 70 فٹ اوپر جا کے ناریل کیسے بنتا ہے؟ اس میں پانی کون ڈالتا ہے؟ زمین کا فرش، والارض بعد ذلك دحاها، تیرے رب نے زمین کو بچھایا، اخرج منها ماءها، پانی کو نکالا، ومرعاها، اور چارے کو نکالا، والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو گاڑا، متاعا لکم ولانعامکم، منگوڑی لوڑ توڑے واسطے بنایا ہے، توڑے واسطے بنایا ہے۔ والارض مددناها قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، وہ کس رب کا انکار کرتے ہو جس نے تمہاری دھرتی کو 2 دن میں بنایا؟ وتجعلون له اندادا، اور اس کے شریک ٹھہراتے ہو، پتھروں کی پوجا کرتے ہو۔ کیا نادانی کی انتہا ہے، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں، پہلے پتھر کے بناتے تھے، اب پلاسٹر کے بناتے ہیں، اور انہی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ جو لوگ مر گئے، قبروں میں چلے گئے، ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ زندہ ہے، اللہ موت سے پاک ہے، اللہ زوال سے پاک ہے، اللہ بیماری سے پاک ہے، اللہ سونے سے پاک ہے، اللہ کھانے سے پاک ہے، اللہ غفلت سے پاک ہے، اللہ تھکاوٹ سے پاک ہے، اللہ زمانے سے پاک ہے، اللہ جگہ سے پاک ہے، اللہ بیوی بچوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اندھیرے اجالے سے پاک ہے، اللہ زمان و مکان سے پاک ہے۔ اللہ کے خزانے ختم نہیں ہوتے، اللہ کے خزانے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگو گے تو وہ خود دے گا تمہیں، اللہ سے لے کر دے۔ اور ہمارا علاقہ سارا جاہلیت کہیں سے بھرا ہوا ہے۔ تو میں تلمبے سے گاؤں آ رہا تھا تو میرا ایک رشتہ دار اپنے باغ میں، آم کے باغ میں چارپائی ڈال کے آم کے نیچے بیٹھا تھا، تو میں نے گاڑی روکی، میں چلا گیا، میں کہا اللہ باقی بھائی کی حال ہے؟ ہمارا جو بڑا چنگا ہے۔ میں نے کہا طارق میاں تو بندہ بڑا چنگا پر تو وابی ہو گیا۔ میں کہا یار وابی کون ہوندے؟ ایدی گڑے پیرانو نہ منن۔ میں کہا میں تا پیرانو منینا، پر میں آنا پیر پدر نہیں دے سکدا، پیر سدھی راہ دس سکدا ہے۔ اچھا ایہ تا گل ہر پیر پتر دے سکدا، انہاں دا کوٹا ہوندا اللہ سائیں کول، اپنے کوٹے جو لے کے دے دیندے۔ اب ان کو کون سمجھا؟ جہالت کا کوئی علاج۔ اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، وہ موت سے پاک ہے، وہ تھکن سے پاک ہے۔ تم تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہو 6-7 ہزار، تم سب بولنا شروع کرو تو کسی کو کسی کی سمجھ میں آئے گی؟ اور میرا اللہ کہتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورتبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم۔ ہائے ہائے ہائے، حدیث بھی چس آگے۔ میرے بندو، اولین آخرین، انسان، جنات، بوڑھے، جوان، خوش تر، مرد، عورتیں، اگلے پچھلے، زندہ، مردہ، سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ اس زمین پر سارے نہیں آ سکتے، لہذا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اللہ تعالیٰ نئی زمین پیدا کرے گا معاشر کے دن، جس پر یہ ساری دنیا کھڑی ہو سکے گی۔ یہ زمین نہیں ہوگی کان صفصفا، نہ اس میں کوئی کھڈا ہوگا نہ اس میں کوئی ٹیلا ہوگا، ایسے سیدھا میدان ہوگا، اور اس کو اللہ بڑا بنائے گا تاکہ ساری دنیا کھڑی ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب تم ایسا کرو، سارے جتنے کھڑے ہو، جن بھی، انسان بھی، گونگے بھی، کٹھے مانگو، مجھ سے مانگو۔ اللہ نے اپنے لیے عربی زبان کو پسند کیا ہے، اللہ نے اپنے لیے
عربی زبان کو پسند کیا ہے، جنت کی زبان عربی ہے، قرآن کی زبان عربی ہے، میرے محبوب ہے۔ لیکن اس وقت دنیا میں 6000 زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ اس وقت میں نے کہیں پڑھا تھا 6010 زبانیں بولی جا رہی، ہزاروں زبانیں مٹ گئی، ہزاروں زبانیں آگے آنے والی ہیں۔ ہر زبان میں مانگو۔ ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، پٹھان کو یہاں بلاؤ، پنجابی کو اس کے سامنے کھڑا کرو، پنجابی پٹھان کے نہیں سمجھے گا، پٹھان پنجابی کے نہیں سمجھے گا۔ سندھ میں چلے جاؤ تو سندھی پنجابی کے نہیں سمجھے گا، پنجابی سندھی کے نہیں سمجھے گا، اور پنجاب کا کھوتا سرحد کا کھوتا اور بلوچستان کے کھوتے کو کھڑا کرو، تریانو پتہ لگے گا اسی کی گل کر رہے ہیں۔ انسان تو اتنا بے بس ہے، سورے انسان جنات اور اپنی اپنی زبانوں میں مانگیں، اپنی اپنی زبانوں میں مانگیں۔ کتنی زبانیں چل رہی ہیں اور گونگے اشاروں سے مانگی تو میرا رب کہتا ہے لا الہ الا واہ میرے رب، واہ میرے رب، واہ میرے رب، لا یشغلہ سمع عن سمع۔ تو کتنے سارے جب کٹھے بولو گے تو مجھے غلطی نہیں لگے گی کہ کون کیا کہہ رہا۔ ذرا تصور تو کرو، تصور تو کرو کہ آدم کی نسل، جنات کی نسل اپنی اپنی زبانوں میں اللہ کو پکارے اور مانگے تو کہتا کہ مجھے غلطی نہیں لگے گی، اور میں اس ایک ہی وقت میں کسی سے غافل بھی نہیں ہوں گا، میں سب کی اکٹھے سنوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ لین لا دیندا بھئی واری واری آؤ، کلے کلے آؤ کہ تسی دو دو ترے ترے آپ کے کھپ آتی ہے تو انشاءاللہ ایک قیامت ہو رہا جاندی ساڑی واری نہ یاون۔ تو میرا رب کہتا ہے میں تم سب کا شور سنوں۔ گونگا تو کچھ نہیں بولے گا نا، گونگا تو دل سے بولے گا، اللہ کہتا ہے وہ بھی سنو، ساتھ جانور بھی کھڑے کر دو، وہ بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے، تم سارے مانگو اور میں سب کا مانگا دے دوں، دے دوں، دے دوں، میں سب کا مانگا دے دوں۔ تو میرے خزانوں میں کتنی کمی آئے گی؟ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ سمندر میں سوئی کو ڈبو کے باہر نکالو تو سمندر میں کوئی کمی آئی ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے تیرے رب کے خزانوں میں بھی اتنی بھی کمی نہیں آئی۔ سوئی پر تو کچھ لگ گیا، تری لگ گئی، تری پانی تو نہیں، تری تو لگ گئی۔ تیرے رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ اتنے خزانوں کا مالک ہے میرا آپ کا اللہ، اور زندہ، الحی، القیوم، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الکبیر، الحسیب، الجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب، الواسع، المجید، الباعث، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المحصی، المبدی، المعید، الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، الوالی، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط، الجامع، الغنی، المغنی، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، الوديع، الباقي، الرشيد، الصبور، جل جلاله ولله الاسماء الحسنى۔ یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا ادعونی استجب لکم۔ اور میں تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب، میں تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ زور سے بولو، سنتا ہوں جیسے میں بول رہا ہوں۔ اب آپ نے نہیں سنا لیکن میں نے سنا ہے، اللہ کہتا ہے یہ بھی سنتا ہوں۔ یعلم السر۔ اچھا تم زور سے بھی نہ بولو، تم ایسا بھی نہ بولو، دل میں بولو، دل میں
میں نے نہیں سنا. میرا رب کہتا ہے میں یہ بھی سن رہا, میں نے یہ بھی سن لیا. تیرے دل کی دھڑکنوں سے جو صدائیں اٹھتی ہیں تیرا رب وہ صدا بھی سنتا ہے. جن کے پاس ایسا اللہ ہو پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکیں تو وہ زندگی تو نہ ہوئی. یہ ساری دنیا میرے رب کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں. تو بھائیو, یہ ہمارے نبی نے ہم پر احسان کیا. انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ ہے, وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اچھا, جہاں جاؤ گے وہ تمہارے ساتھ ہے, جہاں جاؤ گے وہ تمہارے ساتھ ہے. اس کو کہیں جانا ہی نہیں پڑتا, اس کو کہیں آنا ہی نہیں پڑتا. وہ ذرہ ذرہ اس کی قدرت پر گواہی دے رہا ہے. خود سورج 14ویں کا چاند دیکھا کرو, وہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے. سورج کی شام کو دیکھو, وہ لا الہ الا اللہ بول رہی ہیں. عقاب کی اڑان دیکھو, وہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے. ہرن کا مشت دیکھو, وہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے. گائے کے تھن کا دودھ دیکھو, وہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے. ادھر گوبر ہے, ادھر خون ہے, ادھر آنتے ہیں, ادھر گندگی ہے, اور اس کے اندر سے من بین فرث و دم لبنا خالصا صائغا للشاربین. ادودنو ویکھ کے ہی اللہ یاد آ جاندہ ہے. یہ اس کو سفید رنگ کس نے دیا؟ کچھ چونا کھوایا تسی گانوں, چونا کھوایا تو یہ سفید کیسے ہو گیا, یہ مزیدار کیسے ہو گیا؟ اور یہ دودھ ہے, پھر یہ مکھن بھی ہے, پھر یہ دہی بھی ہے, پھر یہ گھی بھی ہے, پھر یہ کھویا بھی ہے. یہ دودھ کے اندر اتنے, یہ کیا کون کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے؟ نسقیکم من بین فرث و دم لبنا خالصا صائغا للشاربین. دودھ کا قطرہ قطرہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے. سانپ کی پھنکار لا الہ الا اللہ بول رہی ہے. بلبل کا نغمہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے. چڑیا کی چہچہاہٹ لا الہ الا اللہ بول رہی ہے. ندی نالوں کا شور لا الہ الا اللہ بول رہا ہے. آبشاروں کی لہریں جب نیچے گرتی ہیں تو لا الہ الا اللہ بول رہی ہیں. پانی پتھروں سے ٹکراتا ہے تو لا الہ الا اللہ بول رہا ہے. صدف میں موتی بنتا ہے تو لا الہ الا اللہ بول رہا ہے. زمین میں خزانے نکلتے ہیں تو اللہ اللہ پکار رہے ہیں. اللہ اللہ کی صدا ہے پوری کائنات میں. او میرے نبی نے ہم پہ احسان کیا, ہمیں اللہ کا پتہ بتایا, ہمیں اللہ کی قدرت بتائی, ہمیں اللہ سے ملنا جوڑ بٹھانا سکھایا. اس رب سے ٹوٹ گئے تو سب کچھ ختم. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت کل شیء وإن فتنی فاتک کل شیء وأنا خیر لک من کل شیء. میرا بندہ تو میری طلب میں آ, میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں مل جاؤں گا. دنیا کے لیے وعدہ نہیں, ما نشاء لمن نرید. سارے بازار میں لوگ منافع کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں, نقصان بھی ہو رہا ہے, کسی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا, کسی کا چل گیا, کسی کا نہیں چلا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا جس کو چاہوں گا جتنی چاہوں گا اتنی دوں گا. اور اپنے بارے میں کہتا تو میری طلب میں آ, میں تمہیں مل جاؤں گا, میں تیرا بن جاؤں گا, میں تیرا بن جاؤں. اور اللہ ہمارا بن گیا. صحابہ نے اللہ کو تو اپنا بنا لیا تھا, اللہ سے جوڑ بٹھا لیا تھا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام پر حضرت ابوبکر صدیق نے بھیجا 4 لشکر. تو ایک لشکر حضرت عمر بن عاص کا تھا, ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا تھا, ایک حضرت یزید بن ابی سفیان کا تھا, اور ایک حضرت عمر بن عاص کا تھا. تو یہ حضرت عمر بن عاص کا لشکر سب سے پہلے شام میں داخل ہوا. یہ 8000 تھے. آگے رومی جرجیس روم کا سردار 1 لاکھ کا لشکر لے کے پہلے سے گھات لگا کے بیٹھا تھا. انہوں نے اچانک حملہ کر دیا. 8000 تے 1 لاکھ کوئی جوڑ بندا. تو حضرت واصلہ بن اسقا فرماتے ہیں کہ ہمیں رومیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا, اور ہمیں یقین ہو گیا ہاں ہونا المحشر, آج یہیں قبریں بنے گی ہماری, آج یہیں موت آئے گی ہمیں. تو ما کان شعارنا الا ما کان. عرب جو تھے جب لڑتے تھے نا تو شعر پڑھتے تھے, ان شعروں کو رجز کہتے ہیں. لیکن کہتے ہیں ہمیں شعر بھول گئے, اور اب سب کی زبان پر ایک آواز تھی, یا رب محمد انصر امت
اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ سب کا ایک ہی بول تھا، 1,00,000 کے سامنے 8,000 وہ بھی گھیرے میں آ گئے ہوں تو کتنے ہی بڑے پہلوان نہیں کھڑے ہو سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب سورج ڈھلا تو میری نظر آسمان پر بار بار اٹھ رہی تھی، تو سورج کے زوال کے بعد میری نظر اٹھی تو میں نے دیکھا انفرجت فی السماء فرجۃ، آسمان میں ایک شگاف ہو گیا، آسمان پھٹ گیا، وخرجت منہا خیول شہب، اور شہابی رنگ کے گھوڑے اور ان پر سوار سفید پگڑیاں۔ کتنے لوگ حرم میں اللہ سے مانگے، لاکھوں لوگ۔ کئی دفعہ میں دعا میں شریک ہوا، چیخو پکار سے مکہ گونج اٹھتا ہے، لیکن دوستی توڑ دی ہے، دوستی توڑ دی ہے۔ وہ کچھ 40 منٹ کی دعا نہیں مانگ رہے تھے، یا رب محمد انصر امت محمد، بس اتنا ایک بول رہے تھے۔ بدب آسمان پھٹا، شہابی گھوڑے اور اس کے اوپر سوار سفید پگڑیاں، اور ان کے آگے ایک گھوڑ سوار، اس کے ہاتھ میں نیزہ، وہ وہاں سے پکارتا ہوا آ رہا تھا، ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم النصر۔ اے امت محمد تمہیں مبارک، تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے آ رہے۔ 57 ملک ہیں اور سب مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، دوستی لگانے والے چلے گئے، آئے بشاک گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چرا گئے رف زیبا لے کر۔ وہ جو تھے ہمیں ایک تیرے مارکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر پہ چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ اللہ سے صلح کر کام جڑ لیا، سب سے آسان کام اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ساری زندگی گناہوں میں گزری ہو، کمر جھک گئی ہو، لاٹھی ہاتھ میں ہو، ایڈا وڈا کھوپا اکھیاں تے چڑھ گیا ہوئے، نظر کچھ آتا نہ ہو، اس عمر میں بھی وہ کہے گا یا اللہ معاف کر، تو اللہ کہے گا جاؤ معاف۔ وہ یہ نہیں کہے گا ہن تو بوٹے وارے آ گئے، ہن معافی منگنا آ گئے، جلد دفع ہو جا۔ نہیں، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ یہ تو ہماری تو عمریں تھوڑی تھوڑی ہیں، ہماری کتنے گناہ ہوں گے۔ میرا رب کہتا ہے کسی ایک مرد عورت کو اتنی طاقت دو، اتنی عمر دو، اتنے اسباب دو کہ وہ گناہ کرتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دے۔ ناممکن، ناممکن، لیکن اللہ کہتا ہے میں طاقت دے دوں اور تو کرے، اور اتنے کرے کہ آسمان کی چھت کو لگ جائیں، اور پھر آدھی زبان سے کہہ دے یا اللہ معافی، تو لگے گا جاؤ معاف کی۔ پوچھے گا بھی نہیں، دوبارہ تو نہیں کرو گے۔ ہم تو اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں تم نے ابھی گڑبڑ کی، دوبارہ تو نہیں کرو گے؟ نہیں بابا میں دوبارہ نہیں کروں گا، اور میرا رب یہ نہیں پوچھتا دوبارہ تو نہیں کرو گے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک گویہ تھا جو گاتا تھا، روٹی چلتی تھی، تمبورا بجاتا تھا، جب بوڑھا ہو گیا تو آواز ختم ہو گئی، روٹی بند ہو گئی، تو یا جنت البقیع میں بیٹھا، یا اللہ آواز تھی تو چولہا جلتا تھا، روٹی چلتی تھی، اب آواز گئی ہے تو روٹی بھی گئی ہے، بھوکا ہوں تیرے سامنے آیا ہوں۔ اب یہ اللہ کی محبت میں نہیں آیا، یہ بھوک تو آیا، روٹی تو آیا۔ حضرت عمر سوئے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، تو خواب میں آواز آئی میرا ایک بندہ مجھے پکار رہا، بقیع میں میرا ایک بندہ مجھے پکار رہا۔ جنید بغدادی نہیں، گویہ ساری زندگی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے بدحواس ہوئے کہ جوتا بھی نہیں پہنا، پگڑی بھی نہیں پہنی، ننگے سر ننگے پاؤں بھاگے اور بقیع میں گئے۔ تو اس وقت ابھی تو یہ بقیع بالکل سنسان ہے نا، اس میں جھاڑیاں تھیں، کافی جھاڑیاں تھیں جو کاٹ دی گئیں۔ تو جب وہ قدموں کی آواز آئی تو بوڑھے نے دیکھا تو حضرت عمر بھاگے ہوئے آ رہے،
تو وہ بھاگ گیا۔ انہوں نے کہا تو عمر آیا تو سوٹے مارے گا۔ تو حضرت عمر نے پیچھے سے آواز، بھاگو نہیں بھاگو، میں آیا نہیں، وہ بھیجا گیا۔ وہ حیران ہو کے کہنے لگا کس نے بھیجا؟ کہ جس کو پکار رہے ہو اسی نے بھیجا۔ تو وہ گر گیا زمین، کہنے لگا یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی، جب پکارا تجھے تو پیٹ کی خاطر پکارا، اور تو نے میرے ساتھ یہ باکس، مجھے معاف کر دے۔ اور اس کی چیخ نکلی اور جان نکل گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو خود جنازہ پڑھایا اور اس کو قبر میں اتارا۔ سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کر، سب سے مشکل ہے انسانوں کو راضی کر۔ اور پھر میرے رب پہ قربان جاؤں، میرے نبی کے قربان جاؤں، دروازہ کھول دے۔ جتنی دفعہ توبہ ٹوٹے توبہ کرو، اللہ خوشی سے معاف کرے، کبھی تانا نہیں دے گا 100 باری تو توبہ کروڑی منتے دی توبہ قبول کوئی نہیں، تو کر توبہ اللہ تجھے معاف کرے۔ تو میرے عزیزو، ایک تو سارے نوجوان ہو ماشاءاللہ، آج بیٹھے بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہو، کہو یا اللہ میری تو، پھر کہو یا اللہ میری کو، پھر کہو یا اللہ میری کو۔ کہ اس وقت ملک کے اور بلکہ پوری امت پہ جو حالات ہیں، یہ حالات ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، یہ حکمرانوں کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اللہ کے راستے میں نکل کر لوگوں کو بھی توبہ پہ تیار کریں۔ پتہ نہیں کس کی ٹھوکر، کس کی دعا، کس کا آنسو میرے رب کو پسند ہے، وہ پوری امت کا بھلا ہو جائے۔ جبریل یہ بات لے کر آئے اللہ کی طرف سے، لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، جب تک تیرا رزق پورا نہیں ہوتا تجھے موت نہیں چھو سکتی، لہذا کیا کرو، الا فاجملوا فی الطلب واتقوا اللہ۔ تو دیکھو دیکھو دیکھو، دوڑ لگانا چھوڑ دو، کمپٹیشن چھوڑ دو، اور اللہ پہ تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اور کمائیوں میں خوبصورت طریقے سے لگو۔ یہ کیا لگنا ہے کہ تمہارے باتھ روم میں بھی سودے ہو رہے ہیں، اور تم روٹی کھاتے ہوئے بھی سودے کر رہے ہو، اور بیوی بات کرنا چاہتی ہے تم کان سے فون لگا کر بیٹھو، بیٹا بات کرنا چاہتا ہے تم کان سے فون لگا کے بیٹھو، بچی بات کرنا چاہتی ہے تم کان سے فون لگا کے بیٹھے ہو۔ کچھ اپنے لائف سٹائل کو تو دیکھو کہ کیا یہی زندگی ہے؟ الا فاجملوا فی الطلب واتقوا اللہ، پھر فرمایا دیکھو رزق کو جمع کرنے کے چکر میں، جوڑنے بڑھانے کے چکر میں نافرمان نہ ہو جانا، نافرمان نہ ہو جانا کہ اللہ کے خزانوں سے مان کے ہی ملتا ہے، جھک کے ہی ملتا۔ دینے کو تو اس نے فرعون کو بھی دیا، ملنے کا مطلب ہے وہ ملنا جو میری دنیا بھی بنا دے، میری آخرت بھی بنا دے۔ وہ ملنا کیا ملنا ہے جو مجھے اللہ سے بھی کاٹ دے، اپنوں سے بھی کاٹ دے، اپنے آپ سے بھی کاٹ دے، وہ ملنا کیا ملنا ہے؟ وہ دھن کیا دھن ہے، وہ دولت کیا دولت ہے جو مجھے میرا آپ بھلا دے، بیوی بچے بھلا دے، گھر بار بھلا دے۔ کیا ہے، کیا زندگی ہے یہ؟ يعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون، انہیں صرف یہ چمک دمک نظر آ رہی ہے، انہیں موت کے بعد کچھ نہیں نظر آ رہا کہ آگے کیا ہے۔ پہلی سطر تھی الحمدللہ رب العالمین، غم نہ کرنا، پالنے والا رب ہے اللہ، پالنے والا اللہ ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جان لو ہر جاندار، رینگنے والا، اڑنے والا، تیرنے والا، چلنے والا، دوڑنے والا جو بھی ہے، سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خزانوں کا مالک۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر شے کے خزانے بے حساب، بے شمار۔ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ، نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ابتدا سے پاک ہے، انتہا سے پاک ہے، کوئی اس کے اوپر نہیں، کوئی اس سے چھپا ہوا نہیں۔ علیم بذات الصدور وإن تجہر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، ارے میری طرح کھپ ڈال کے اس کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، سرگوشیوں میں بول تو بھی سنتا ہے،
تھکا ہوا ہے، زبان حرکت دینے کی بھی ہمت نہیں ہے، تالو سے لگا کے بیٹھ جا اور دل کی دھڑکنوں سے اس سے باتیں کر، وہ بھی سنتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ اس اللہ کو چھوڑ کر جدھر دوڑو گے، جدھر جاؤ گے، ذلت اور پستی کے سوا کچھ نہ ملے گا، کچھ نہ پاؤ گے۔ لہذا ففروا الی اللہ، دوڑو دوڑو، کدھر؟ اللہ کی طرف۔ کدھر؟ اللہ کی طرف۔ اور فرار کسے کہتے ہیں؟ دوڑنا۔ عربی بڑی خوبصورت زبان ہے، میں علماء سے گلے کرتا ہوں، یہ عربی نہیں سمجھاتے نہ پڑھاتے، بس تم سے کیا گلہ کر۔ ہمارے تو مدرسوں والوں کو عربی کا ذوق نہیں ہے، تم سے کیا گلہ کر۔ فقہ ہی فقہ، فقہ ہی فقہ۔ مفتی عبدالستار، مفتی نجیب، سارے مفتی بننے کے شوقین۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ میرے رب کا کلام ہے، کاش سمجھتے تو صحیح۔ ایک وہ کلام ہے جو دل کے تاروں کو چھیڑتا ہے، یہ وہ نغمہ ہے جو دل کے تاروں پر بجتا ہے۔ لیکن آج عالم غیر عالم کے لیے قرآن ایک ایسا کلام ہے جو اوپر سے گزرتا ہے، تھوڑا سا عقل کو ٹچ کرتا ہے، جنہوں نے تھوڑی بہت عربی پڑھی ہے، دل کے تاروں پہ نغمہ بن کے گونجے اور سارا جسم جھنجھنائے اور ساری روح سرشار ہو اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ایسے لوگ چلے گئے، ایسا قرآن سمجھنے والے چلے گئے۔ آئے اشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ میں تو چراغ رخ زیبا سے بھی ڈھونڈ ڈھونڈ تھک گیا۔ ہوں گے کہیں ضرور، یہ تو میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوں گے، چونکہ دنیا خالی نہیں ہوئی، میرے ڈھونڈنے میں کمی ہے۔ ہوں گے لوگ۔ فرار، دوڑنا، ہر والا دوڑنا، یجری دوڑنا، یہ سارے دوڑنے ہیں، لیکن ہر دوڑ میں مطلب الگ الگ ہے۔ فرار دوڑنا، لیکن یہ دوڑنا کون سا دوڑنا ہے؟ جس میں آدمی ڈر کے جب بھاگتا ہے، جب آدمی ڈر کے بھاگتا ہے تو فرار کا لفظ آتا ہے اس کے لیے، فرار، یہ ڈر کے بھاگ رہا ہے۔ ڈر کے بھاگنے کے لیے فرار کا لفظ آتا ہے۔ اور جب آدمی عادی دوڑتا ہے تو اس کے لیے ہر والا کا لفظ آتا ہے، جرا کا لفظ آتا ہے۔ اور جب آدمی مقابلے میں دوڑتا ہے تو اس کے لیے سباق کا لفظ آتا ہے۔ پھر دوڑو، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کسی سے ڈر کے کہہ رہا کوئی دوڑو۔ 97 میں آگ لگی، عرب تو اپنی فطرت سے بولے گا نا، جیسے ہم پنجابی اپنی فطرت سے بولتے ہیں، میمن میمنی بولتا ہے، سندھی سندھی بولتا ہے، پٹھان پشتو اپنی فطرت سے بولتا ہے۔ تو وہ 97 میں آگ لگی ہوئی تھی اس میں مینا میں، تو میں وہیں تھا، تو وہ دھواں آگ نظر آ رہی تھی، چونکہ ہم تھوڑا سا دور تھے، ہم دیکھ رہے تھے، تو اس آگ سے نکل کر جو لوگ آ رہے تھے تو ایک مجموعہ آ رہا تھا، اس میں ایک عرب آ رہا تھا دوڑتا ہوا، اس نے ہمیں دیکھا کہ ہم کھڑے ہوئے تو کہنے لگا فرا دوڑو دوڑو دوڑو۔ نہیں کہ سابقو نہیں کہا، ہرول نہیں کہا، اجرے نہیں کہا، فرا دوڑو دوڑو، آگ آ رہی ہے دوڑو۔ تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ففرو، کدھر؟ اللہ، ڈر کے دوڑو۔ اللہ کہہ رہا ہے ڈر کے دوڑو۔ اور آدمی ڈر کے کہاں دوڑتا ہے؟ جہاں پناہ ملے، ادھر دوڑتا ہے جدھر پناہ ملے۔ تو میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ففرو الی اللہ، جس کو اقبال کہہ رہا ہے نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب، تیرے عفو بندہ نواز۔ ففرو الی اللہ، پوری کائنات تیری دشمن ہے، پوری کائنات تمہیں لوٹنا چاہتی ہے، تمہیں تباہ کرنا چاہتی ہے، تو اب تم ڈھونڈو، پناہ ڈھونڈو، بھاگو۔ کدھر؟ تو اللہ کہہ رہا الی اللہ، الی اللہ، الی اللہ، اللہ کی طرف۔ کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ نصیرا،
کفا باللہ علیما، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ ولیا، کفا باللہ رقیبا، کفا بربک ہادیا ونصیرا، فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، الیس اللہ بکاف عبدہ، یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن، افیعجبنی رغیف عیش اسوقہ الیک۔ میرے بندے آؤ دوڑو، کدھر؟ میں تیرا وکیل، میں تیرا کفیل، میں تیرا نگہبان، میں تیرا پہرے دار، میں تیرا دوست، میں تیری کفالت کرنے والا، تیرا کیس لڑنے والا، تیری نگہبانی کرنے والا، تجھ سے راز و نیاز کرنے والا، تیرے دکھڑے سننے والا، تیرا بہترین دوست، تیرا بہترین مددگار، اور میں تم سب کے لیے کافی ہوں۔ اکیلا کوئی ایسا میرے اللہ کے سوا نہ پاؤ گے جو اکیلا کافی ہو۔ تو مخلوق ہے، اور مخلوق کی حد ہے، کہیں سے شروع کہیں پہ ختم، اونچائی، لمبائی، چوڑائی، ابتدا، انتہا، طول، عرض، اس کے اندر مخلوق ہے۔ اور اللہ ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، وہ طول سے پاک، وہ عرض سے پاک، وہ مشرق سے پاک، وہ مغرب سے پاک، شمال سے پاک، جنوب سے پاک، وہ جگہ سے پاک، زمانے سے پاک، صورت سے پاک، مورت سے پاک، رنگ سے پاک، رنگ و بو سے پاک، کھانے پینے سے پاک، بیوی بچوں سے پاک، ضرورت حاجت سے پاک، نیند اونگ سے پاک، ظلم و ستم سے پاک، بھول بھلائیوں سے پاک، عادل اللہ، رحمان اللہ، رحیم اللہ، ملک القدوس اللہ، المؤمن المہیمن اللہ، العزیز الجبار المتکبر اللہ، الخالق الباری اللہ، المصور الغفار اللہ، القہار الوہاب اللہ، الرزاق الفتاح اللہ، العلیم القابض اللہ، الباسط الخافض اللہ، الرافع المعز المذل اللہ، السمیع البصیر اللہ، الحکم العدل اللہ، اللطیف الخبیر اللہ، الحلیم العظیم اللہ، الغفور الشکور اللہ، العلی الحسیب الکریم اللہ، الرقیب اللہ، المجیب اللہ، الباعث اللہ، الواسع اللہ، الشہید اللہ، الوکیل اللہ، الحمید اللہ، القوی اللہ، المتین اللہ، المحصی اللہ، المبدی اللہ، المعید اللہ، المحیی اللہ، الممیت اللہ، الحکیم اللہ، الودود اللہ، المحیی الممیت اللہ، الحی القیوم اللہ، الواجد الماجد اللہ، الواحد الاحد اللہ، الصمد القادر اللہ، المقتدر اللہ، الاول الآخر الظاہر الباطن اللہ، الوالی اللہ، المتعال اللہ، البر التواب اللہ، المنتقم اللہ، العفو الرؤوف اللہ، مالک الملک اللہ، ذو الجلال والاکرام اللہ، المقسط الجامع اللہ، الغنی المغنی اللہ، المانع الضار اللہ، النافع النور اللہ، الهادي البديع الله، الباقي الوارث الله، الرشيد الصبور الله، العلي العظيم الله، الحنان المنان الله، قل اللهم مالك الملك الله، الله لا إله إلا هو الله، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الله، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الله، قل هو الله أحد الله، الله الصمد الله، لم يلد الله ولم يولد الله ولم يكن له كفوا أحد الله۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ کدھر جاؤ؟ ففروا الی اللہ، ركضا إلى الله من غير زاد إلا التقى وعمل المعاد۔ میری ساری دوڑ میرے اللہ کی طرف۔ ہاں، جب تو اللہ کو پائے گا تو تو اپنے آپ کو بھی پائے گا۔ جب اللہ کی محبت تیرے اندر آئے گی تو پھر تو اپنے آپ کو پہچانے گا۔ جاؤ کچھ وقت اپنے اللہ کو دو،
نکلو ان دھندوں سے، ان موبائلوں سے، ان لین دین سے، اللہ کو ڈھونڈو. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فأتک كل شيء وأنا خیر لک من كل شيء. ابن آدم میری طلب میں آ، مجھے پالے، میں وعدہ کرتا ہوں تو میری طلب میں آئے گا، میں تمہیں مل جاؤں گا. اور اگر میں ملا سب کچھ ملا، اور اللہ نہ ملا کچھ نہ ملا. اللہ ملا کچھ نہیں کھویا، اللہ نہ ملا کچھ نہیں پایا. اللہ کو پا کے کوئی نہیں کبھی ناکام ہوا، اور اللہ کو کھو کے کوئی کبھی کامیاب نہیں ہوا. فتح شکست اور چیز ہے، کامیابی ناکامی اور چیز ہے. فتح سکندر یونانی بھی کرتا چلا گیا، چنگیز خان بھی کرتا چلا گیا، تیمور بھی کرتا چلا گیا، فتوحات نمرود نے بھی کی، قیصر اور کسرا نے بھی کی. فتح اور ہے، کامیابی اور ہے، شکست اور ہے، ناکامی اور ہے. احد میں میرے نبی کو شکست ہوئی ہے، ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ فکان قاب قوسین او ادنا، ان سے بڑھ کر کون ہوگا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، میرے نبی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا جس کا رب ثنا خواں بن جائے؟ خود اللہ نعت خوانی کرے، یہ قرآن کی نعت خوانی ہے. میرا رب اپنے حبیب کی شان بیان کر رہا ہے. نعت کیا ہے؟ شان بیان کرنا. نعت عربی میں شان بیان کرنا، اردو میں. تو میرا رب اتنے بڑے مقام والا حبیب، اتنے بڑے مقام والی ہستی، ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ہاں یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ آخری نبی ہیں، یہ آخری رسول ہیں، یہ سید الکونین ہے، یہ اولین و آخرین کے سردار ہیں، جن کی نبوت کا شہرہ عرش تک جا رہا ہے، فرش تک جا رہا ہے. نبیوں پر نبی، نبیوں کے نبی، فرشتوں کے نبی، انسانوں کے نبی، جنات کے نبی، پتھروں کے نبی، پہاڑوں کے نبی، درختوں کے نبی، جاندار کے نبی، بے جان کے نبی. آپ 10 سال کی عمر تھی، پتھر کے پاس سے گزرتے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ، پتھر بولتے. آپ درخت کے پاس سے گزرتے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ. درختوں کو پتہ ہے کون ہے، پتھروں کو پتہ ہے کون ہے. احد پہاڑ کی اوٹ کی غار میں یوں ٹیک لگائی پتھر کے ساتھ، زخمی ہو کر جو ہی آپ کی کمر مبارک احد پہاڑ کے ساتھ لگی تو اتنی جگہ پورا پتھر نرم کشن میں تبدیل ہو گیا کہ یہ آخری نبی ہیں،
اس بے جان پتھر کو بھی پتا ہے، کسے نہیں پتا؟ ان کی امت کو نہیں پتا کہ یہ کون ہیں۔ پتھروں کو پتا ہے یہ کون ہیں، امت کو نہیں پتا یہ کون ہیں۔ پہاڑوں کو پتا ہے یہ کون ہیں، امت کو نہیں پتا یہ کون ہیں۔ پرندوں کو پتا ہے یہ کون ہیں۔ آپ تبوک سے واپس آ رہے تھے، سوئے، ایک سانپ جوتے میں گھس گیا، آپ اٹھے اور جوتا پہننے لگی کہ ایک چیل نے جھپٹا مارا اور آپ کے پاؤں ٹچ ہونے سے پہلے جوتا اٹھایا اور اس کو یوں کیا تو اس میں سے سانپ نیچے گرا۔ اس سانپ نے آپ کو کچھ نہیں کہنا تھا، ممکن ہے وہ بھی آپ کا بوسہ لینے آپ کے جوتے میں آ کے بیٹھ گیا ہو۔ ڈسنے والی بات تو ہو نہیں سکتی، ممکن ہے آپ کا بوسہ لینے آ گیا، اندر آ کے بیٹھ گیا ہو، لیکن اس چیل کو بھی پتا ہے کہ یہ جوتا آخری نبی کا ہے، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، محمد ہیں، احمد ہیں، ماحی ہیں، حاشر ہیں، عاقب ہیں، فاتح ہیں، خاتم ہیں، ابو القاسم ہیں، طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، مزمل ہیں، مدثر ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، داعی الی اللہ ہیں، سراج منیر ہیں، ہادی ہیں، مہدی ہیں، راشد ہیں، رشید ہیں، ناصر ہیں، منصور ہیں، مجتبی ہیں، مرتضی ہیں، مجتبی ہیں، نبی الاولین والآخرین ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں۔ یہ محمد بن عبداللہ ہیں، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لبی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مدر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن عود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوز، بن بوز، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزاب، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابخ، بن جاہم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبخر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوہ، بن عید، بن زیشان، بن عیسر، بن اقناد، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحد، بن زارع، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رعو، بن فائج، بن عابر، بن ارفخشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشال، بن ادریس، بن یرد، بن ملہل ایل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس، بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کو ڈھونڈو، یہ ہے وقت وہ تم اپنے آپ کو دے رہے ہو، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ اللہ کی طلب میں لگو، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ اس کے سامنے سجدوں میں سر رکھو، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ الگ تنہائی میں بیٹھ کے اسے یاد کرو، آنسو بہاؤ، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ خلوتوں میں بیٹھ کے اس کے نبی کی زندگی پڑھو اور اس کو یاد کر کے آنسو بہاؤ، اس کے عشق و محبت میں تڑپو اور روو، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ یہ تنہائیوں میں اسے یاد کرنا، اس کے حبیب کو یاد کرنا، کبھی گناہوں پہ رونا، کبھی جہنم سے ڈرنا، کبھی جنت کے شوق، کبھی اس سے لاڈ، کبھی اس سے ناز و انداز، کبھی اس سے گلے، اور گلے بھی کرو اور اس سے اپنے دکھڑے بھی سناؤ۔ دیکھتے نہیں ہو نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، دو لفظ، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، بس انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا والمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ یہ آخری 3-4 سطریں دعا، اور دعا سے پہلے اپنی کہانی، اپنے دکھڑے، اپنے غم، اپنے شکوے اللہ کو سنا، اپنی ساری کہانی سنایا کرو۔ دعا اسی کا نام ہے، دعا اس کا نام نہیں کہ مولوی عبدالستار نے ہاتھ اٹھایا تم نے آمین کہنا شروع کر دیا، اس کا نام دعا نہیں ہے۔ وہ اللہ سے دکھڑے شیئر کرنے کا نام دعا ہے۔ اب نوح علیہ السلام دعا مانگنے لگے، لیکن کہاں سے شروع کی ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اس کا دعا سے کیا تعلق؟ دعا تو آخر میں آ رہی، جیسے آدمی کسی بڑے مالدار کے پاس کوئی غریب چلا جائے تو جاتے نہیں کہتے جی 1 لاکھ دے دو، یہ کبھی نہیں کہے، وہ پہلے اپنی کہانی سنا کر اس کو نرم کرتا ہے، نرم کرنے کے بعد کہتا ہے جی میری یہ ضرورت۔ تو جو جتنے خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے
اتنی جلدی اگلے سے وہ وصول کر لیتے کہ کبھی کوئی سائل جاتے ہی نہیں کہتا جی مجھے 1 لاکھ کی ضرورت ہے مجھے آپ دے دیں. وہ پہلے اپنا چہرہ ایسا بناتا ہے, پھر اپنی کہانی سناتا ہے, پھر آخر میں اپنا تقاضا پیش کرتا ہے, اور پھر اگلے اس کو دیتے ہیں. تو میرا رب تو میرے نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, یا اللہ ایک بھی زندہ نہ چھوڑ